بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ آج ہم بلا تمہید کے ہم حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاعر گو کی حیثیت سے ہم تعارف کرائیں گے۔ علامہ محمد اقبال جو کہ ہمارے مشرقی دنیا میں شاعر مشرق کہلاتے ہیں۔ آپ نے بے شمار وطن کے لیے، قوم کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اسلام کے لیے، فلسفے کے لیے اور دیگر موضوع پر آپ نے بہت سارے آپ نے قلم اٹھائے ہیں اور اس پر شاعری کی ہے، اور ہمارا ہندو پاک تو اسے ایک شاعر کی حیثیت سے آفاقی شاعر اسے کہا جاتا ہے۔ علامہ محمد اقبال کو کئی لوگ لاہوری قلندر بھی کہتے ہیں، تو میں تو آفاقی قلندر کہتا ہوں، اور میں اس کو چوتھے درجے کا قلندر مانتا ہوں۔ پہلے قلندر ابو علی شاہ قلندر، پھر شہباز قلندر، پھر رابعہ بصری کو آدھا قلندر کہتے ہیں۔ مجھے ان سے اختلاف ہے، آدھا قلندر ہوتا ہی نہیں ہے، جیسے آدھا انسان نہیں ہوتا، انسان بھی پورا ہوتا ہے، تو قلندر کی حیثیت بھی آدھی نہیں ہوتی، وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ہاں مرد و زن کا مقام ایک ہی ہے، صرف تقوی کی بنیاد پر وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسی طرح جب تینوں کا مقام آفاقی ہے تو حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا بھی جو پیغام ہے وہ آفاقی ہے، رہتی دنیا تک رہے گا آپ کا کلام۔ تو آج صرف ہم نے ان کا تعارف ایز اے نعت گو شاعر، ہم نے ان کی خودی، شاہین پروری، قوم پرستی اور تہذیب، تمدن، ثقافت، اس کو ان کی شاعری کو ہم نے ڈسکس نہیں کرنا، وہ ایک علیحدہ ہے۔ صرف ہم نے جتنی بھی آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بانگ درا، بال جبریل، جاوید نامہ، اسرار خودی، ضرب کلیم، ایسے ہی بہت سی آپ نے کتابیں شاعر کی لکھی ہیں، تو ہم نے صرف ان میں سے وہ شعر، وہ بھی چیدہ آپ سمجھیں عشر عشیر، ان میں سے چند شعر نعتیہ کا جو ہم آپ کو سنائیں گے، اور تاکہ پتہ چلے کہ ہماری قوم نے، ہمارے نعت خواں نے تو اس کو ڈسکس ہی نہیں کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے باقی نعت خواں کی نعتیں ہم سناتے ہیں، تو ہم حضرت علامہ محمد اقبال کا بھی کلام سنانا چاہیے، اور اسے ہمیں ایز اے نعت گو شاعر بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اور بڑے شاعر کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد جو قاری ہے وہ فکری اور جمالیاتی حوالے سے وہ نہ رہے جو اب اسے پڑھنے سے پہلے تھا، اس کے اندر ایسی تبدیلی آئے، شعر سننے کے بعد اس کے اندر ایسی تبدیلی آئے کہ اسے اپنا جہان فکر و وسیع اور ذوق جمال ہونے کا احساس پیدا ہو۔ بر صغیر کی شاعری کی تاریخ میں فکر اور آرٹ کے امتزاج کے حوالے سے اقبال کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ زندگی کے کسی رخ کی جمالیاتی تعبیر کرنا اور اسے ہنروری کے ساتھ پیش کرنا ہر بڑے شاعر کا کام نہیں ہوتا، لیکن ایک مربوط نظام فکر مرتب کرنا، پھر اسے شاعری میں بلاغت کے ساتھ بیان کرنا، وہ بیان جو کہ حسن بیان ہر دو حوالوں سے نہ صرف اعلیٰ ترین معیار پر پورا اترے بلکہ نئی
معیارات کی تشکیل کا باعث بھی بنے۔ فنی سطح پر معجزے سے کم نہیں ہوتا، ایسا کلام فنی سطح پر معجزے سے کم نہیں ہوتا، اور یہی علامہ محمد اقبال کی شاعری اسی اعجاز کا ایک نام ہے۔ اقبال عشق کو زندگی کی قوت محرکہ قرار دیتے ہیں۔ ان کی شاعری کا مطالعہ اگر ہم کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ خود ان کی ذات کے حوالے سے ان کے اندر عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ عشق رسول اقبال کے نزدیک محض ایک جذبے کا نام نہیں بلکہ اسلوب حیات ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا کوئی عمل انہیں اس کے بغیر کامل نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں نعتیہ عناصر کو الگ کرنا ایسا ہی ہے جیسے جسم سے خون کو الگ کر دینا۔ اقبال کے فکر کے ہر زاویے اور ان کے فن کی ہر کروٹ میں اس قوت محرکہ کی موجودگی کا احساس نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ علامہ جب تک عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال کا فلسفہ یہی ہے، جب تک مسلمانوں کے اندر عشق رسول، سیرت رسول اور کتاب اللہ کا پورا اچھی طرح مطالعہ نہ ہو، وہ نعت نہیں کہہ سکتے، اور عشق رسول ہی ہمیں نعت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حضرت علامہ محمد اقبال ایک ہمہ جہت شخصیت تھے۔ وہ ایک عظیم فلاسفر بھی تھے، بڑے دانشور، قائد ملت اسلامیہ، ایک ماہر جہاں دیدہ وکیل اور عالم اسلام کے عظیم ترین نعت گو شاعر بھی تھے۔ ان کی ہر صفت لائق صد تحسین اور ان کی شخصیت کا ہر پہلو قابل رشک اور باعث تقلید ہے۔ وہ کشور الفاظ کے بادشاہ بھی تھے، وہ سلطنت کے معنی کے تاجدار بھی تھے۔ بلا شبہ ان کی شخصیت آٹھوں پہر کی طرح جسے جس طرف سے بھی دیکھا جائے وہ علامہ محمد اقبال اپنی مثال آپ خود تھے۔ ان تمام حقائق کے باوجود ان کی شخصیت کے جس پہلو نے ان کی ذات کو امر کر دیا اور انہیں محبوب خلائق بنا دیا، وہ صرف اور صرف عشق رسول اور عشق اہل بیت تھا۔ عشق رسول اور عشق اہل بیت ان کے اندر اس طرح موجود تھا کہ وہ جس طرح اہل بیت کی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے، اور جس طرح خاتون جنت کے متعلق انہوں نے ایک ایسا فارسی میں شعر کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت کا ڈر نہ ہو تو میں حضرت بی بی فاطمہ کے در اقدس کا طواف کروں، لیکن مجھے شریعت کی زنجیروں نے جکڑا ہوا ہے، کیونکہ حضرت مریم کو نسبت ایک تھی اور حضرت بی بی فاطمہ کو 4 نسبوں سے آپ کو پہچانا جاتا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ عشق رسول اور عشق اہل بیت ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ وہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے اور دوسروں کو تڑپاتے بھی تھے، چونکہ انسان کا ظاہر ان کے باطن کا خماز ہوتا ہے۔ اس لیے اقبال کے کلام میں جا بجا ایسے شعر ملتے ہیں جو ان کے عشق رسول کے جذبوں کا مظہر ہیں، جنہیں آسان لفظوں میں نعتیہ اشعار کہا جا سکتا ہے۔ اس دنیا میں بے شمار نعت گو شاعر ہوئے ہیں، اور جن میں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ ہو، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت امام زین العابدین حضرت عبداللہ ابن روا شاہ عبد العزیز دہلوی اور آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، امام اعظم شاہ رفیع الدین شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ بختیار کاکی، خواجہ فرید الدین عطار، مولانا عبد الرحمن جامی، حضرت بو علی قلندر، خواجہ معید الدین چشتی، امیر خسرو، اسی طرح کے بے شمار نام ہیں جو کہ نعت گو شاعر تھے، اور کیونکہ ان کے اندر بھی عشق رسول کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، تو اب ہم صرف علامہ محمد اقبال کے ایز اے نعت گو شاعر کی حیثیت سے تعارف کراتے ہیں۔ میں نے کچھ لفظوں میں آپ کو کرا بھی دیا، اب ان کے چند اشعار جو نعتی ہیں، جو کہ کچھ شعر ایسے بھی ہیں جو کہ غیر مطبوع ہیں، وہ کسی علامہ اقبال کی کتابیں ہمیں نہیں ملتے، یقین اللہ کی توفیق سے ہمیں مل گئے، اور اس کو میں سنانا بھی چاہتا ہوں۔ اور یہ کچھ شعر ایسے بھی ہیں جو کہ غیر مطبوع ہیں اور مقبول عام نہیں ہیں۔ اقبال خود فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں اور میرے ہونٹوں سے خوشبو ہیں جاتی نہیں، میں نے نام محمد کو لکھا بہت اور چوما بہت۔ تو حضرت علامہ محمد اقبال عشق رسول میں سرشار تھے۔ تو اب ہم چند علامہ اقبال کے چند شعر، یہ سمجھ لیں عشر عشیر کا ایک حصہ ہے، اگر ہم پورے نعت یا شعر کو ایک لے آئیں تو تقریباً ہمیں 5 سے 6 گھنٹے درکار ہوتے ہیں، تو ہم تو مختصر چیزہ چھوڑ کر جو آپ کے چند اشعار ہیں نعتیہ وہ میں آپ کو سناتا ہوں، اور جس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ علامہ محمد اقبال نعت گو شاعر بھی تھے، اور ہمیں ہمارے دانشور فلاسفر نعت خواں علامہ مفتی کو چاہیے کہ علامہ اقبال کا جو کلام ہے نعتیہ اس کو بھی اپنے مسجد کے ممبروں میں عام کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ اشارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر ایک شعر کا ترجمہ قرآن اور حدیث سے ثابت بھی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرا ایک شعر اگر قرآن کے منافی ہو، حدیث کے منافی ہو، اے اللہ کریم قیامت کے دن میری شفاعت نہ کرنا۔ تو یہ دعویٰ بہت بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجاز پر نہیں ہے، حقیقت پر مبنی ہے، اور آپ کا یہ دعویٰ کہ اگر میرا کوئی شعر، کوئی تلفظ، کوئی بے ادبی قرآن اور حدیث کے خلاف ہو تو اللہ میری تو شفاعت نہ کرنا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول، یہ اشارہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ہو ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے کیا خیالات تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں، گراں جو مجھ پہ یہ ہنگامہ زمانہ ہوا، جہاں سے باندھ کر رختے سفر روانہ ہوا، قیود شام و سحر میں بسر تو کی لیکن نظام کہنا عالم سے آشنا نہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت پہ لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز،
کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداس، نکل کر باغ جہاں سے برنگ بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ حضور آپ فرماتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ہزاروں لالا گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی۔ مگر میں جو نظر کوئی آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے جنت میں بھی نہیں ملتی، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا لہو اس میں۔ تو یہ علامہ اقبال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ ہدیہ نعت پیش کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے باد، چند چیدہ شعر اس میں سے میں آپ سنا رہا ہوں۔ اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھ کو، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں۔ عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، عشق بتاں سے ہاتھ اٹھا اپنی خودی میں ڈوب جا، نقش و نگار و دیر میں خون جگر نہ کر تلاف، نقش و نگار دیر میں خون جگر نہ کر تلف، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اس میں علامہ اقبال نے مدینہ شریف اور نجف کو ایک ہی مقام پر رکھا ہے۔ یہ اس کی آپ خود ہی اس کی سوچ ہے اور اس کا عشق دیکھیں۔ کافر ہندی ہوں، کافر ہندی ہوں میں دیکھ میرا ذوق و شوق، دل میں صلوات و درود، لب پر صلاۃ و درود، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یہ علامہ اقبال کا بڑا مشہور نعتیہ کلام ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت و سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شوق تیرا گر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ یہ علامہ اقبال کی بڑی مشہور نعتیہ کلام جو کہ عام طور پر یہی پڑھا جاتا ہے۔ تو اسی طرح علامہ اقبال
فرماتے ہیں در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زنام مصطفیٰ است۔ اسی طرح یہ پورے 15 فارسی کے شعر ہیں۔ تو آپ یہ بال جبریل میں نسخہ کونین را دیباجا است، نسخہ کونین را دیباجائے اوست، جملہ عالم بندگان خواجہ اوست۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کی کتاب کا دیباچہ ہیں۔ نسخہ کونین را دیباچائے اوست، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس دونوں جہان کی اگر کتاب کا آپ ہی دیباچہ ہیں، اور تمام دنیا والے غلام ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ شعر دوبارہ سنیں۔ نسخہ کونین را دیباچائے اوست، جملہ عالم بندگان خواجہ اوست۔ یہ علامہ محمد اقبال عشق اور عشق رسول سے آپ کی پوری زندگی بھری پڑی ہے۔ یہ وہ شعر زیادہ تر بچپن کے ہیں۔ خستہ باشی استوارت می کند، پختہ مسئلے کو حراست می کند، ہست دین مصطفیٰ دین حیات، شرع اور تفسیر آئین حیات۔ از مقام او گر دور ایستی، از میان معاشر ما نیستی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول اکرم کی شاخ کا غنچہ ہیں، آپ ہی کی نسیمیں بہار سے شگفتہ ہو کر پھول بن جاتے ہیں۔ یہ علامہ، میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں ساتھ ساتھ۔ تو علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ ات تعبیر خواب زندگی، اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ باہمت بلند۔ کہ یا رسول اللہ، آپ کا تشریف لانا زندگی کا عہد شباب ہے، اور آپ کا جلوہ خواب زندگی کی تعبیر ہے، یعنی آپ ہی مقصود کائنات ہیں، آپ ہی وجہ کائنات ہیں۔ جان ہے جہان کی، جان نہیں تو جہان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں، اے ظہور تو شباب زندگی، جلوہ تعبیر خواب زندگی، اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ بامت بلند۔ تو یا رسول اللہ، زمین آپ کی بارگاہ ناز سے مشرف ہو کر بلند درجہ پایا اور اعلیٰ مقام حاصل کر گئی، اور آسمان آپ کے لب بام کو چومنے کی وجہ سے سر بلند ہوا۔ آسمان جو ہے وہ آپ کے قدم چومنے کی وجہ سے روشن ہوا اور بلند ہوا۔ یہ علامہ اقبال خود فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھیں ان کا عشق مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار آپ کس طرح فرماتے ہیں۔ امت بود کے ماں از اثر حکمت او، واقف از سر نہان خانہ تقدیر شدم۔ آپ حضرت علامہ محمد اقبال زبور حجم میں جاوید نامہ میں آپ فرماتے ہیں، سینہ ماں از محمد داغ داغ، از دم اور کعبہ را گل شد چراغ، از ہلاک کیسر و کسرا سروت نوجوان را ز دست ماں بود۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزید، مدت جز خوشوی کس را نوید۔ ہر کجا
بینی جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش بریدہ آرزو، یاس نور مصطفیٰ او را بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ تو یہاں کہیں بھی رنگ و بود کی دنیا میں دیکھتا ہے، اور جہاں جس کی خاک سے آرزو پیدا ہوتی ہے، یہ اس کی رونقیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملی ہیں۔ یہ ترجمہ ہے دراصل بلغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یہاں اس کی رونقیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ملی ہوئی ہیں، اور وہ نور مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ یہ حضرت علامہ محمد اقبال، چوں بنام مصطفیٰ خوانم درود از خجالت اب می گردود وجود، عشق می گوید کہ اے محکوم غیر، سینہ تو از بتاں مانند دیر۔ یہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے۔ اب میں زیادہ وہ کلام آپ کو پیش کرتا ہوں جو کہ نایاب ہے۔ فارسی کے ایک مشہور ربائی ہے جو کہ میں وہ بھی 2 شعر آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تومی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بگیر۔ اب ہم جو ایسے شعر ہیں جو کہ غیر مطلوبہ ہیں، غیر مطبوع ہیں، وہ میں آپ کو سنا کے اس چیپٹر کو ختم کرتے ہیں۔ میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پر نثار، علامہ اقبال کے غیر مطبوع جو کہ کسی کتاب میں ہمیں نہیں ملتے، سوائے ایسی چند غیر مطبوع کتاب میں ہمیں یہ ملے ہیں۔ میں نے سو گلشن جنت کو کیا اس پر نثار، دشت یثرب میں اگر یہ زیر قدم خار آیا، لی شفاعت نے قیامت میں بلائیں میری، ارک شرم میں ڈوبا جو گناہ گار آیا، حشر میں ابر شفاعت کا گہر بار آیا، دیکھ ہے جنس عمل تیرا خریدار آیا، اے کہ تھا نوح کو طوفان میں سہارا تیرا، اور ابراہیم کو آتش میں بھروسہ تیرا، اے کہ پر تو ہے تیرے ہاتھ کا مہتاب کا نور، چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا، گرچہ پوشیدہ حسن تیرا پردوں میں ہے یا مانی لولاک سے پایا تیرا، ناز تھا حضرت موسیٰ کو ید بیضا پر، سو تجلی کا محل نقش کف پا تیرا، مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر، مجھ کو انکار نہیں آمد مہدی سے مگر، غیر ممکن ہے کوئی مثل ہو پیدا تیرا، قوم کو جس سے شفا ہو وہ دوا کون سی ہے، یہ چمن جس سے ہوا ہو وہ صبا کون سی ہے، جس کی تاثیر سے ہو عزت دین و دنیا، ہائے یہ شاف محشر وہ دوا کون سی ہے، جس کی تاثیر سے یکجان ہو امت ساری، ہاں بتا دے ہمیں وہ طرز وفا کون سی ہے۔ اب دیکھیں اقبال کا یہ شعر جو کہ پورے نعتیہ کلام میں حاصل کلام شعر ہے، نگاہ عاشق سے دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو ہٹا کر، وہ بزم میں یثرب میں آ کے بیٹھیں ہزار منہ کو چھپا کر، جو تیرے کوچے کے ساکنوں کو فضائے جنت میں دل نہ بہلا، تسلیاں دے رہی ہیں حوریں خوش آمد سے منا کر، بہار جنت سے کھینچا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں، ہزار مشکل سے اس کو ٹالا بڑے بہانے بنا کر، بہار جنت سے کھینچتا تھا ہمیں مدینے سے آج رضواں،
ہزار مشکل سے اس کو ٹالا، بڑے بہانے بنا بنا کر رکھی ہوئی کام آ ہی جاتی ہے، جن سے اسیاں عجب شے ہے۔ تمام نعتیہ کلام میں یہ شعر مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ رکھی ہوئی کام آئی جاتی ہے، جن سے اسیاں عجب شے ہے، کوئی سے پوچھتا پھرے ہے، زر شفاعت دکھا دکھا کر۔ ہنسی بھی کچھ نکل رہی تھی اور مجھے بھی حشر میں طاقتی تھی۔ ہنسی بھی کچھ نکل رہی تھی، مجھے بھی حشر میں طاقتی تھی، کہیں شفاعت نہ لے گئی ہو میری کتاب عمل اٹھا کر۔ یہ پردہ داری تو پردہ در ہے، مگر شفاعت کا آسرا ہے۔ دبک کے محشر میں بیٹھ جاتا ہوں، دامن تر میں منہ چھپا کر، شہید عشق نبی ہوں۔ یہ علامہ اقبال اپنے آپ کو کہتے ہیں، شہید عشق نبی ہوں، میری لحد پہ شمع قمر جلے گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید جلا کر۔ خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر، خیال راہ عدم سے اقبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر۔ بغل میں زاد سفر نہیں، بغل میں زاد سفر نہیں ہے، صلہ میری نعت کا عطا کر۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ۔ آمین آمین آمین۔